السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کی کوئی باقاعدہ میں نے پلاننگ نہیں کی کہ اس ٹاپک کو میں نے چننا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں آیا اور اسی کے متعلق میرے سامنے کنٹینٹ آیا تو میں نے اس کو پڑھا، ریڈ کیا اور میں نے سوچا کہ یہ آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ ایک دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی وادی پہ پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام نے پیچھے سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں آپ کے گھروں کے اندر فتنوں کو داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایسے جیسے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی اگر ہم نوعیت کا اندازہ لگائیں نا تو شاید ہماری عمر گزر جائے۔ ہم اس حدیث کی نوعیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت یہ جو دور حاضر جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد کا یہ زمانہ جا رہا ہے۔ اس وقت ایک بھی گھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فتنوں سے بچا ہوا ہوں، میرا گھر فتنوں سے بچا ہوا ہے۔ جو مچھلی ہے نا، مچھلی وہ پانی کے اندر رہتی ہے، اس کے بچے بھی پانی کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ان بچوں کو یا اس مچھلی کو نہیں پتا کہ انسان اگر اسی پانی کے اندر رہے گا تو ڈوب کر مر جائے گا۔ اسی طرح جنات آگ سے بنے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا یہ جو آگ ہے انسانی جسم کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ زمین کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی نہیں پتا کہ زمین کے اندر تو مردے رہتے ہیں، زندہ مخلوق زمین کے اندر نہیں رہتی۔ اسی طرح میرے ہم عزیز دوستو، جب ہم برائی کے ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں نا تو برائی ہماری ایسی پرورش کر دیتی ہے کہ ہم اچھائی کے اور برائی کے درمیان کبھی بھی فرق نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ موت تک چلے جاتے ہیں، قبر تک چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تو ہمارے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، تو ٹی وی کے اوپر ایک چینل چلتا تھا، سرکاری چینل تھا گورنمنٹ کا، پی ٹی وی ہوم۔ آپ سب بڑے بخوبی اس سے واقف ہوں گے۔ تو پی ٹی وی ہوم کے اوپر اگر ایک صابن کا اشتہار یا مشہوری جسے ہم کہتے ہیں وہ آ جاتی تھی نا، تو اس کے اوپر صابن کے مشہوری کے اوپر نا کچھ بھی ایڈورٹائزمنٹ وہ دکھا رہے ہیں کہ صابن جو ہے آپ کے ہاتھ کو دھوتا ہے، جراثیم کو مار دیتا ہے، آپ باہر کھیلتے کودتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر بڑے جراثیم لگ جاتے ہیں تو ایسا کر دیتا ہے۔ سیف گارڈ کی مشہوریاں، لائف بوائے کی مشہوریاں۔ ہم اس وقت سوچا کرتے تھے کہ یہ جو صابن ہے یہ بھلا کیا ہے؟ ہمیں صرف اس وقت بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا تھا کہ ہاتھ صرف پانی سے دھل جاتے ہیں، صابن کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس وقت یہ یقین ہوتا تھا ہمارا۔ اور بالکل اسی کے مشابہ اگر میں بات کروں نا کہ ڈرامے چلا کرتے تھے، اور ڈرامے کے اندر اگر کوئی لڑکی یا لڑکا ایسی ویسی بات بھی کر دیتا تھا نا، تو فیملی کے دوران اگر کوئی بھائی بیٹھا ہوتا یا مرد کوئی بیٹھا ہوتا تو وہ اپنی نظریں جھکا لیتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے آس پاس میری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کیا سوچیں گی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے نا کمرے سے باہر چلے جایا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے صرف ابھی ٹی وی کے اندر، ڈرامے کے اندر وہ بات ہوئی ہے۔ حالانکہ اس وقت کیسی باتیں ہوتی تھی، آج سے تو بہت کم ولگیرٹی تھی نا اس وقت، لیکن اس وقت بھی اتنی غیرت تھی مردوں کے اندر کہ اگر فیملی کے اندر بھی کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی، وہ بھی ٹی وی کے اندر، تو وہ اٹھ کے باہر چلے جاتے تھے یا اپنی نظریں جھکا لیتے تھے۔ لیکن آج ہماری پرورش، ہمارے بچوں کی پرورش، ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ فلموں کے سامنے، ڈراموں کے سامنے، گانوں کے سامنے، ایل سی ڈیز کے سامنے، نیٹ فلکس کے سامنے۔ تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو معاشرہ ہم لوگوں نے آج سے 10-20 سال پہلے ترتیب دیا تھا وہی معاشرہ ہم لوگ آج ترتیب دے سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر اسلامک نظام نافذ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر بچے ہی لاچار پیدا ہو رہے ہیں، جس کے اندر بچوں کی تربیت ہی ایسی ہو رہی ہے کہ وہ بچپن سے لے کر بڑے جوانی تک جو ہے ایل سی ڈی کے سامنے، وہ میں نے اکثر دیکھا ہے بچوں کو کارٹون دیکھتے ہوئے، بچے خود کارٹون بن گئے ہیں کارٹون دیکھ دیکھ کے۔ تو آج یہی فکرے، اس سے بلکہ کئی گنا بے حیائی کے فکرے ہمارے سامنے بولے جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو فرق بڑی دور کی بات، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو فرق نہیں پڑتا۔ اب کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہم لوگ کس معاشرے کو ترتیب دے رہے ہیں؟ آج اگر آپ ڈرامہ کو دیکھ رہے ہیں نا تو سامنے اچانک ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ہے کسی کی، صابن کی آ گئی ہے، تو اس کے اندر ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے، عورت جو ہے اپنے جسم کو صابن لگا رہی ہے، تو وہ جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ جسم نیم برہنہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور ہمیں شرم نہیں آ رہی ہوتی،
اب کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہمارا آج سے یہ لیول 10 سال پہلے کیا تھا کہ اگر ڈرامے کے اندر ایسی ویسی بات بھی ہو جاتی تھی نا، ہماری شرم سے آنکھیں جھک جاتی تھی کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور میری بہن ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ہم لوگ بالکل مچھلی کی طرح، جیسے وہ پانی میں ہی رہتی ہے اور ڈوب جاتی ہے، وہیں مر جاتی ہے، وہ وہیں پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ہم برائی کے ماحول میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور برائی کے ماحول میں ہی مر جاتے ہیں. ہم لوگ یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ہم لوگ کس قدر ڈوب چکے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر اس وقت فلمی انداز آ چکا ہے. بچے اپنی ڈریسنگ بھی کرتے ہیں نا تو فلموں کے ہیرو کو دیکھ کر کرتے ہیں. اپنی زندگی انہوں نے فلموں کے ہیرو کے مطابق گزارنا شروع کر دی ہے. مجھے ابھی کیا یاد ہے، اکثر سنتا رہتا ہوں میں، باہر اگر کہیں جانا ہو نا تو چھوٹے چھوٹے بچے گانے گا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نا کسی نہ کسی فلم کا ڈائیلاگ بولتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا وہ فلم کا ڈائیلاگ ہے؟ وہ نا بولتے اس سٹائل سے ہیں کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ضرور کسی فلم کا ڈائیلاگ ہوگا، کیونکہ ان کا بولنے کا جو بالکل سٹائل ہوتا ہے نا، وہ بالکل ایک فلمی ہیرو جیسا ہوتا ہے، ایک روب دبدبی آواز والا. تو بچے بول رہے ہیں اتنے بڑے، انہوں نے وہ جو ڈیک سے آج کل کے نکلے ہوئے ہیں اس کے اندر گانے لگائے ہوئے ہیں، لے کے گھوم رہے ہیں. یہ ہم معاشرہ ترتیب دے رہے ہیں. اصل میں ہم یہ تمام کام کر کے، تمام عمل کر کے اپنے ارد گرد والے ماحول کو، خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنی عورتوں کو صرف اور صرف آگ کے قریب کر رہے ہیں، اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. ہمارے نوجوان بچیاں اس چیز کے اندر ملوث ہیں. انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں ایسی سٹائلش بنا لی ہیں کہ جب تک وہ کام کریں گی نہیں نا، ان کو سکون نہیں ملے گا. کھانا، اپنے ڈریسنگ، اپنا شاپنگ کرنے کا سٹائل، اپنا گھر میں سونے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، جو بھی ان کی زندگی کا عمل ہے، جب تک وہ برائی کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ڈوب چکے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اسی برائی کو اچھائی سمجھ کے کام کر رہے ہیں. اب آپ حال خود دیکھ لیں کہ یونیورسٹیز کے اندر لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، لیکن والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ آج سے 10 سال آپ پہلے دیکھ لینا تو یہ سوچنا بھی بڑی جو ہے نا ایک بے حیائی کی بات سمجھا کرتی تھی کہ آپ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ جو ہے باتیں کرے گا، بیٹھے گا، یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیں اب کیا کچھ نہیں ہو رہا. میں بیٹھنے کی تو مطلب کہہ لیں کہ 1% ہے، نائٹیں گزارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ باتیں دیکھی دکھائی اور سنی سنائی 100%. تو آج کل کے معاشرے میں کیا آپ کو نہیں پتا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ موبائلوں کی سکرین سے لے کر شادی، بیاہ، منگنی، جو کچھ بھی ہمارے معاشرے کے اس وقت اندر ہو رہا ہے، یہ اگر ہم سارا کچھ اپنے آباء و اجداد کے سامنے رکھیں نا تو وہ ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے باپ دادا، چلو ابو سے نہیں تو کم سے کم دادا ابو کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو پوچھیں ذرا ان سے جا کے کہ یہ کچھ کیا ان کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور آج اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو کیا فیل کر رہے ہیں. شرم و حیا جو مسلمانوں کی بہت ساری برائیوں کے آگے ڈھال ہے، مسلمانوں کی بہت ساری برائیوں کے آگے رکاوٹ ہے، کیا ہم اس سے بیزار تو نہیں ہو چکے؟ کیا ہم اس ڈال کو پھینک تو نہیں رہے؟ کہیں ہم وہ بیج تو نہیں بو رہے جس کی جڑیں ہماری عمارت کو گرا دیں گی؟